بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کے گروہ، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تَدْرُكُوهُنَّ، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کو پالو یا تم ان کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ تو اس وقت یہ 5 برائیاں جب لوگوں کے اندر عام ہو جائیں گی تو 5 طرح کے عذاب جو ہیں ان کے اوپر آئیں گے۔ نمبر 1، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی فحاشی جو ہے وہ عام ہو جائے اور وہ اعلانیہ گناہ کرنا شروع ہو جائیں، تو الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن فی مدد فی اسلافہم، تو ان کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو ان سے پہلے لوگوں کے اندر جو گزر چکے ہیں ان کے اندر وہ بیماریاں نہیں۔ ٹھیک ہے، کہ جب وہ گناہ اعلانیہ کرنا شروع کر دیں، فحاشی اعلانیہ کرنا شروع کر دیں، تو وہ ان کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جو بیماریاں ان سے پہلے لوگوں کے اندر نہیں تھیں۔ دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما ناقص قوم المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین، کہ جب کوئی قوم جو ہے ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ قطع علیہم الرزق، ان کے رزق کے اندر سے برکتیں جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالم اور جابر جو ہیں حکمران جو ہے وہ مسلط کر دیتا ہے۔ تیسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما منع قوم اصدقاء اموالہم، کہ جب کوئی قوم اپنے مالوں سے زکوٰۃ دینا چھوڑ دے اور صدقہ و خیرات کرنا چھوڑ دیں، تو مانع اللہ المطر من السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پھر جو ہے وہ بارش نازل کرنا جو ہے وہ بند فرما دیتا ہے۔ لولا البہائم لم یمطروا، اگر یہ درندے اور جانور نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آسمان سے پھر بارش نہ برساتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، ما عطلوا کتاب اللہ و سنت نبیہ، جب کوئی قوم جو ہے وہ اللہ کی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتی ہے، الا سلط اللہ علیہم عدوہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، اور ان کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ ان کے ہاتھ کا نوالا جو ہوتا ہے، فاخذوا بعد ما فی ایدیہم، جو ان کے ہاتھ کا نوالا ہوتا ہے اس نوالے کو بھی چھین کر لے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، ولا حکم امراؤہم بغیر ما انزل اللہ، جب کوئی حکمران جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کو چھوڑ کر جو ہے وہ فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے، تو الا جعل اللہ بأسہم بینہم، اللہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت اور دشمنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ فشد دم بینہم، اور ان کے درمیان جو ہے وہ خون ریزی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جب یہ 5 برائیاں ہوں تو اس وقت جو ہے 5 طرح کے عذاب آتے ہیں۔ جب کوئی قوم اعلانیہ گناہ کرتی ہے تو اس گناہ کی سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو بیماریاں ان سے پہلے لوگوں کے اندر نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی کر دیتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے رزق کے اندر سے برکتیں جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے۔ اگر کوئی قوم صدقہ و خیرات چھوڑ دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرنا بند کر دیتا ہے۔ اگر کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کی پاسداری چھوڑ دیتی ہے، ان کے عہد کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور جب حکمران جو ہے وہ ظالم بن جائیں، جابر بن جائیں اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں، اپنی منمانیوں کے ساتھ فیصلے کریں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ آپس میں دشمنیاں ڈال دیتا ہے۔ اس قوم کے اندر قتل و غارت جو ہے وہ زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ لوگ کمزور سے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حکومت دیکھیں کہ وہ مسلمان جو کہاں تک ان کی حکومتیں تھیں، آج سارے ملک مسلمانوں سے چلے گئے۔ آج یہ جو محکوم ہیں ان کے اندر جو کمزوریاں ہیں اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ یہ بے حیائی، فحاشی، عریانی جو ہیں اور عیش پرستی کے اندر پڑ گئے، اور اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ انہوں نے جھوٹ کے ساتھ جو رزق کمانا شروع کر دیا، اور اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جو ہے وہ پسے
پشت ڈال دیا۔ اور اسی طرح جو ان کے حکمران تھے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہودیوں کو عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، ان میں سے بعض جو ہے وہ بعض کے دوست ہیں، وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو آج کی جو حالت ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے اوپر سے اپنی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ کوئی قوم جو ہے خود اس نعمت کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ تعالیٰ قوم کے اوپر رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی امت جو ہے وہ اللہ کی مہربانیوں اور اللہ کے فضل کو پس پشت ڈال دیں اور ان سے روگردانی کر دیں تو پھر عذاب، ذلت اور رسوائی جو ہیں ان کا مقدر ہو جاتا ہے، جس طرح کہ آج مسلمانوں کا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی بلند رہو گے۔ یہ اللہ کا قرآن۔ آج اگر ہمارا کوئی یہ کہے لیڈر کہ ہم فرانس کا سفیر نہیں نکال سکتے، ہماری معیشت کمزور ہو جاتی ہے، تو اللہ کو پامرتی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں پہ بھروسہ۔ تو ہمیں تو ہے ہماری معیشت کا دار و مدار ہی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے اوپر ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔